حال سے یعنی اپنے فعل سے بھی تبلیغ کرتا ہے۔ کیا؟ جب وہ ہاتھ اٹھا کر کسی کو پکارتا ہے کہ تو میری مدد فرما، تو مجھے روزی میں برکت عطا فرما، میری پریشانی کو دور فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما، اور مجھے تندرستی عطا فرما، اور مجھے کامیابی عطا فرما، اور مجھے خوشیاں عطا فرما، تو یہ مانگنے والا اپنے حال سے بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے پاس نہیں ہے، جس سے پکار کر مانگتا ہوں یہ اسی کے ہاتھ میں۔ دعا مانگنے والا اپنے آپ سے حال سے بتاتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے پاس نہ ذاتی ہے نہ عطائی۔ نہ سمجھی بات، ذاتی بھی نہیں ہے، عطائی بھی نہیں ہے۔ اگر عطائی ہوتی تو پھر مانگتا کیوں؟ یہ بات سمجھی؟ کسی کے پاس کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ دعا کرے گا یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اس طرح ہے یا نہیں؟ کیوں کہ اولاد نہیں ہے۔ اگر کسی کو بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں تو وہ اس طرح نہیں کہے گا یا اللہ اولاد عطا فرما، نہ، یا اللہ بیٹا عطا فرما، کیوں کہ بیٹا نہیں ہے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ اگر ایک بیٹا ہوگا اور دوسرے کی بھی دعا مانگ رہا ہے تو یہ نہیں کہے گا یا اللہ بیٹا عطا فرما، نہ، دوسرا بیٹا عطا فرما، کیونکہ دوسرا نہیں ہے نا۔ تو مانگنے والا جو چیز مانگ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ چیز میرے پاس ذاتی تو نہیں، عطائی بھی نہیں ہے۔ مشرک ہمیشہ ذاتی اور عطائی کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو گمراہ کرتے۔ مانگنے والا جو چیز مانگ رہا ہے وہ اس کے پاس اگر عطائی ہوتی پھر بھی نہ مانگتا، کیونکہ جواب آتا دی تو ہے میں نے تجھے، پھر کیوں مانگتا ہے؟ یا اللہ اولاد دے، رب حبلی من الصالحین، اللہ کا نبی خلیل اولاد مانگ رہا ہے نہیں ہے نا اولاد۔ اگر عطائی طاقت ہوتی تو اللہ تو فرماتا کہ تجھے طاقت تو میں نے دی، اپنے آپ کو اولاد دے، میرے سے کیوں مانگتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو جاؤں گا تو شفا مجھے اللہ دے گا۔ من ذاتی بھی نہیں ہے، عطائی بھی۔ اگر عطائی ہوتی تو جواب آتا تجھے طاقت تو میں نے دی ہے، اپنے آپ کو تندرست کر۔ نہ ذاتی ہے نہ عطائی، سمجھا؟ یہ بات خوب سمجھو کہ جو لوگ کہتے ہیں عطائی طاقت ہے، یہ ایک ڈھونگ رچاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرتا ہے اس کی عطا سے وہ چیز خود ذاتی بن جاتی ہے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی ذاتی ہے، بس ذاتی بن گئی۔ اب جہاں بھی کسی کو کرے وہ کر سکتا ہے۔ عقل کو جہاں استعمال کرے اللہ نے عطا کیا ہے، آنکھوں کو جس طرح استعمال کرے اللہ نے عطا کیا ہے دیکھنا، کانوں سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ پھر شریعت نے بتا دیا کہ کس جگہ اس چیزوں کو استعمال کرنے سے ثواب ہوگا اور کس جگہ استعمال کرنے سے گناہ ہوگا، یہ امتحان ہے آپ کا۔ اس چیز کو سمجھو کہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ چیز اس کے پاس موجود نہ ذاتی ہے نہ عطائی ہے، اور یہ عبادت ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو انتہائی مجبور کر کے پیش کرتا ہے۔ کبھی کبھی دعا میں رو پڑتا ہے، یہ مجبوری سے روتا ہے نا، یہ عاجزی ہے یا نہیں؟ اس لیے دعا عبادت کا مغز ہے، سمجھا؟ اور اسی طرح اس ذات کے سامنے جس کو ہمیشہ زندہ، موجود، سمیع، البصیر، الحی، القیوم سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ یا رکوع کرے تو یہ جسمانی عبادت ہے۔ یہاں اس کے بیت کا طواف کرے تو یہ جسمانی عبادت۔ یہاں اس کے نام پر مال تقسیم کرنا، مثلا کسی کے نام کا نذر و نیاز سبیل کرنا، یا اس کے نام پر کوئی جانور نامزد کرنا،
اور یہاں پھل فروٹ میں سے حصہ نکالنا، دودھ یا مٹھائی تقسیم کرنا، اسی کے نام پر دیکھ پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا، منت ماننا، یہ سارے کے سارے اعمال مالی عبادت۔ اور لا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے والا اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کس کو کہتے ہیں؟ گواہی والا پکی بات، پکی بات کرتا ہوں کہ میری عبادت کا اللہ کے سوا کوئی لائق ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا یہ کہتا ہے میں جو بھی عبادت کروں گا صرف کس کی؟ اللہ، دوسرا کوئی بھی اس کے لائق نہیں ہے۔ یعنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، و نسکی میری مالی عبادت، و محیای اور میرا جینا، مماتی اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ الانعام آیت نمبر 163۔ سمجھا؟ یہ عبادت کی بات رہی ہے، اللہ کے نبی کی عبادت۔ جانی اور مالی عبادت کہہ دو کہ اللہ کے لیے ہے۔ صلاۃ مانا نماز، نماز میں جتنے ارکان ہیں وہ سارے عبادت ہیں نا، اس طرح کرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس میں سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، پکارنا بھی ہے، دعا مانگنا بھی۔ اور نسکی میری مالی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور غیبی مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسلام میں توحید ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یعنی مصیبت کے وقت میں غیبی طور پر پکارنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ پکارنا ٹھیک پکارنا ہے، سمجھا؟ اور جو لوگ اسے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو ان کی کچھ سنتے تک نہیں، مگر جس طرح کوئی شخص اپنے دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں خود پہنچ جائے، حالانکہ وہ اسی طرح پہنچنے والا نہیں۔ اور اسی طرح کافروں کی دعا گمراہی میں پڑی بہکی پھرا کرتی ہیں۔ ترجمہ فرمان علی شیعہ، سورۃ الرعد آیت نمبر 14۔ اس طرح کا پکارنا اگر کوئی مخلوق کو غیبی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کی پکار پوری نہیں کر سکتے، جس طرح پانی کہنا نہیں مان سکتا۔ اور یہ پکارنا بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ترجمہ فرمان علی شیعہ، ومن نصر الا من عند اللہ، الانفال آیت نمبر 10۔ یاد رکھو مدد خدا کے سوا اور کے ہاں سے کبھی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کوئی ایسی مدد ہے نا جو خدا کے سوا اور کسی ہاں سے بھی نہیں ہوتی، کہیں سے بھی وہ مدد نہیں ہوتی۔ یہ کون سی مدد ہے؟ یہ غیبی مدد۔ مدد خدا کے سوا اور کے ہاں سے کبھی نہیں ہوتی، یعنی ایک مدد ایسی ہے جو اللہ کے سوا کسی سے بھی وہ نہیں ہوتی، وہ ہے غیبی مدد۔ ماتحت الاسباب مدد ایک دوسرے سے ہوتی۔ مصیبت کے وقت ہر دور کے رسول اور مومن اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ مثلا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ، انہیں طرح طرح کی تکلیفوں، فاقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا تھا، اور زلزلے میں اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز ہو کر پیغمبر اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے دیکھو خدا کی مدد کب ہوتی ہے۔ جواب آیا گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت
قریب ہے۔ البقرہ آیت نمبر 214، ترجمہ فرمان علی شیعہ۔ اور منت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اسلام میں توحید کی بات چل رہی ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی منت مانو، خدا اس کو ضرور جانتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ظالموں کا، یعنی جو خدا کا حق مار کر اوروں کی نظر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نظر مانا منت، منت نظر نیاز، نظر مانا منت، منت اوروں کی نظر کرتے ہیں، قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ البقرہ آیت نمبر 270، ترجمہ فرمان علی شیعہ۔ یہ اس نے کہا ہے، یاد رہے کہ ظالموں کا، کون سے ظالم؟ جو خدا کا حق مار کر اوروں کی نظر کرتے ہیں، قیامت کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا۔ قیامت کے دن مدد کون سی ہوگی؟ گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی، گناہ گاروں کی، تو ایسے ظالموں کی شفاعت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ادھر ظالم سے مراد ہے مشرک کی شفاعت ہونے ہی نہیں۔ پریشان حال کی پکار کو قبول کرے کہ اللہ ہی مصیبت دور کرتا ہے۔ مثلا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر یعنی پریشان حال اسے پکارے تو وہ دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے، اور تم لوگوں کو زمین میں ایک دوسرے کا نائب بناتا ہے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس پر بھی تم لوگ بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ النمل آیت نمبر 62، ترجمہ فرمان علی شیعہ۔ یعنی یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ طاقت صرف کس کو ہے کہ پریشان حال کی پریشانی کے وقت میں دعا قبول کر کے مصیبت دور کر سکے؟ یہ صرف کس کی طاقت ہے؟ اللہ۔ اسلام میں یہ توحید ہے۔ خلاصہ ان چیزوں کا یہ ہوا کہ غیبی مدد کے لیے پکار صرف اللہ کا حق ہے۔ دوسرا، پریشان حال کی پکار کو قبول کر کے اللہ ہی مصیبت دور کرتا ہے۔ منت صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ ہر دور کے ہر رسول اور تمام مومنین نے غیبی مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارا ہے، اور اللہ کے سوا کو کہیں سے بھی غیبی مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور غیبی مدد کے لیے مخلوق میں سے کسی کو پکارنا پانی کو پکارنے کی طرح ہے۔ جس طرح پانی کسی کی پکار پوری نہیں کر سکتا، اسی طرح مخلوق میں سے کوئی بھی غیبی مدد کے لیے پکارنے والے کی پکار کو پورا نہیں کر سکتا۔ اسلام میں توحید کے مفہوم کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا اور اس پر پوری محنت سے غور فکر کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہم مذہب شیعہ کی کتابوں سے کی کچھ عبارتوں کے نقل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیعہ مصنفین نے توحید باری تعالیٰ کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ یہ بعد میں پتہ چل جائے گا کہ شیعہ مصنفین نے اس بارے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں، یہ بعد میں انشاءاللہ۔